جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے سن لیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، جب انسان رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم کہ میرے مالک تو کتنا عظیم ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے اور یہ ذکر کی کیفیت ہے، اور وہ رکوع میں جھک کے کہہ رہا ہے، کیسا اس کا ذکر، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی سیدھے کھڑے ہو کے، کبھی درمیان میں جھک کے، کبھی نیچے پیشانی زمین پہ رکھ کے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی العالی، کہیں سبحان اللہم وبحمدک، اس کا نام کھڑے قیام و قعود میں پکارا جا رہا ہے، کیا اس کی حمد کی بولیاں اور ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ تو ذرا اس کا لطف ذرا دیکھیے کہ جب رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، وہ کتنا عظیم رب ہے، اس کی پاکیاں ہیں، اس کی تسبیح ہے، اس کی عظمتوں کے ترانے ہیں، جو بہت عظمتوں کا مالک ہے۔ 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ کہا، جس قدر ذوق کی کیفیت تھی ہم نے کہا۔ شریعت نے ہمارے ذوق پہ چھوڑا ہے، شریعت نے یہاں پابندی نہیں لگائی، کہا کہ یہاں تمہارا ذوق ہے، اب تم جھک گئے ہو، تمہارا رب کا تعلق اب بن گیا ہے، پہلے تم نے اس کی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد تم نے اس کی حمد بولی الحمدللہ رب العالمین، پھر تم نے ما تیسر جو میسر تھا قرآن سے وہ پڑھا، اب تم جھکے نا، اب تمہاری مرضی ہے، پڑھتے جاؤ، اس کا نام پکارتے جاؤ۔ اللہ اکبر، اور بندے نے ذوق میں کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی بار کہا۔ یہ اصل ذوق کی کیفیت ہونی چاہیے، جب آپ کو لگے کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اوہ جس کو پکارا اس نے سن لیا، جس کو پکارا اس نے سن لیا۔ پھر بتاؤ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ بندہ پہلے پکارے جا رہا ہے، پکارے جا رہا ہے، پھر ایک نہ اٹھتا ہے اور کہہ رہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو جب یہ کہا نا کہ اس نے سن لیا، ساتھ ہی بولا ربنا لک الحمد، مالک تیری ہی حمد۔